دنیا میں بدنام ہے شیر، اس لیے کہ آدمی کو پھاڑ کھاتا ہے۔ دنیا میں بدنام ہے سانپ، اس لیے کہ آدمی کو ڈس لیتا ہے تو آدمی اس سے مر جاتا ہے اس کے زہر کے اثر سے۔ لیکن شیر کے جو شکار کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیر عام طور سے مینیٹر نہیں ہوتا، زخمی ہو کے یا بڈھا ہو کے یا بیمار ہو کے مینیٹر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی تیز دوڑ دھوپ کی طاقت نہیں رہتی کہ وہ جانور کو پکڑ سکے۔ انسان اتنا تیز دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، لہذا وہ مینیٹر ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہم نے پڑھی ہے کتابوں میں، اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے، اور وہ بھی سنی بھی ہے لوگوں سے، کہ شیر جب ایک شکار کر لیتا ہے اور پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے گوشت تو جا کے سو رہتا ہے اور 2-3 دن سویا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو پھر بھوک ستاتی ہے تو وہ نکلتا ہے۔ تو اگر شیر نے ایک آدمی کو کھا بھی لیا تو کم از کم 3 دن تک پوری انسانیت اس کے خطرے سے محفوظ ہے۔ 3 دن تک اب اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ سانپ کے جو زہر کے ماہر ہیں، اس کو بھی کتابیں ہیں سب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سانپ کے منہ میں ایک تھیلی خلق کی ہے جس میں پوائزن ہے، اور اس کے دانتوں میں آگے کے 2 مننے چھید ہیں جن کا کنیکشن اس تھیلی سے ہے۔ جب وہ کاٹتا ہے تو وہ زہر آدمی کی باڈی میں انجیکٹ کر دیتا ہے اپنے دانتوں سے، اور اسی زہر کے اثر سے انسان مر جاتا ہے۔ اب اس تھیلی میں جتنا بھی زہر ہے، مان لیجیے 1 گرام زہر اس میں ہے، اور 1 گرام زہر جو ہے وہ 15 آدمیوں کے مار ڈالنے کے لیے اگر کافی ہے، تو جب تک وہ 15 آدمیوں کو ڈسے گا، جب تک تو وہ مہلک ہے، اس کے بعد وہ کاٹا کرے آدمی مرے گا نہیں، اس لیے کہ وہ زہر تو اس کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو جیسے کوئی جانور کاٹ لے، ویسے سانپ نے کاٹ لیا، اب دہشت پہ مر جائے وہ بات الگ ہے، باقی موت نہیں آئے گی زہر سے، سمجھے آپ؟ زہر سے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ زہر کا اسٹاک اس کے بعد ختم ہو گیا، اور جب فطرت فیاض اس کو اور پھر زہر دے گی، پھر ڈیولپ ہوگا وہ، تو پھر وہ کاٹے۔ تو ایک حد تک کاٹ کے سانپ بھی بے ضرر ہے، اور ایک حد تک آدمی کو مار کے شیر بھی بے ضرر ہے، مگر خدا کے لیے بتائیے کہ انسان کے خون کی پیاس بجھتی ہے کبھی؟ 1000 آدمی قتل کر دے، 10,000 آدمی قتل کر دے، پورے شہر کو اڑا دے، ایٹم بم گرا دے، خون کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو معلوم ہے سب سے بڑا درندہ تو انسان ہے۔ آپ روزانہ کا اخبار پڑھیے، 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد کبھی خبر آئے گی اس میں کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مر گیا۔ 6-8 مہینے بعد، سال بھر بعد کبھی خبر آئے گی ایک آدمی کو شیر نے یا اس کے خاندان کے کسی جانور نے مار دیا۔ لیکن ہر اخبار میں روزانہ سینکڑوں خبریں ہیں کہ ایک آدمی کو مار ڈالا، 2 آدمیوں کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا، ان کو مار ڈالا۔ تو سب سے زیادہ قاتل، سب سے زیادہ درندہ، سب سے زیادہ خونی تو انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان اچھے بھی ہیں اور انسان برے بھی ہیں۔ اب آئیے علی کی حیات طیبہ سنیے، انسانیت پر علی کے احسان۔ صفین کی لڑائی میں، صفین کی لڑائی بھی اسی دریائے فرات کے کنارے ہوئی ہے، یہ تاریخی اعتبار سے آپ سن لیجیے، یہی فرات کا دریا بہتا ہوا ادھر سے آیا ہے کربلا تک۔ تو علی کے لشکر سے پہلے شام کا لشکر پہنچ گیا تھا وہاں، اور ان کی پرانی عادت پانی روکنے کی ہے۔ انہوں نے دریا پر پہرے بٹھا دیے۔ جب حضرت علی کا لشکر پہنچا تو ظاہر ہے کہ لشکر کا پورا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو مولا علی کے لشکر والے پانی لینے دریا پر گئے، تو ان لوگوں نے پانی لینے سے روکا۔
اور پانی لینے سے منع کیا۔ جب پانی لینے سے روکا تو مولا علی کے لشکر والے مولا علی کے خیمے کے پاس آئے اور انہوں نے آواز دی التش التش التش۔ تو مولا خیمے سے نکلے، فرمایا کیا بات ہے؟ مولا دشمن کے لشکر نے دریا پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ہمیں پانی نہیں لینے دے رہا۔ علی نے ایک جملہ فرمایا کہ گھاٹ چھین لو، گھاٹ چھین لو۔ یہ کہہ کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے اس کہتے ہی حسن فوج کی ایک ٹکڑی لیے ہوئے گھاٹ کی طرف بڑھ گئے اور گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ ابھی قبضہ کیا ہی تھا کہ علی کے لشکر کے سردار مالک اشتر کے خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ علی نے حکم دے دیا ہے گھاٹ چھین لو، اور حسن چلے گئے ہیں۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ مالک اتنا گھبرائے کہ انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر جو کاٹھی رکھی جاتی ہے وہ بھی نہیں رکھی اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے۔ ایک فوجی دستہ لیے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے دوڑے۔ وہاں پہنچے تو امام حسن قبضہ کر چکے تھے۔ مالک نے ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کیوں چلے آئے؟ آپ واپس جائیے، خدا نہ کرے اگر آپ کو کوئی زخم آ جاتا تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، ہم ذلیل ہو جاتے دنیا میں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا تھا آنے کے لیے؟ مالک نے ان کو ہاتھ جوڑ کے واپس کیا، اپنی فوجوں کا انتظام کیا۔ دشمن کو خبر ہوئی گھاٹ چھن گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ان کا سردار بالکل نہیں گھبرایا، ان کا سردار بالکل نہیں گھبرایا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان سے چھین لو، اس نے یہ نہیں کہا ان سے چھین لو، اس لیے کہ وہ مزاج ساقی کوثر جانتا تھا۔ مالک ایک فوجی سردار تھے، علی علی تھے، تو گھبرایا نہیں، نہ نروس ہوا۔ انہوں نے 25-50 آدمیوں کو بلایا، کہا علی کے خیمے تک چلے جاؤ، وہاں جا کے التش چلاؤ۔ جب علی نکلیں گے تو کہنا آپ کا لشکر پانی نہیں دیتا، وہ پانی کھلوا دیں گے۔ تجویز کامیاب ہوئی، ان لوگوں نے جا کے چیخنا شروع کیا۔ علی خیمے سے نکلے گا، کیا ہوا؟ گھاٹ تو تم چھین چکے ہو۔ کہا ہم آپ کے فوجی نہیں، دشمن کے فوجی ہیں۔ کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا آپ کے لشکر والے پانی نہیں لینے دے رہے ہیں۔ علی نے حکم بھیجا کہ گھاٹ کسی کا نہیں رہے گا، گھاٹ سے دونوں پانی لیں گے۔ دیکھیے یہ ہے ہیومن ویلو، زندگی۔ پانی نہیں بند ہوگا، دشمن پر بھی چاہے ہمیں قتل کرے مگر پانی نہیں بند ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ اسی واقعے کی معراج تھی جو حر کو پانی پلایا گیا ہے۔ اب آئیے کھانا کھلانا، اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا انسانوں کو کھانا۔ اس گھر والوں نے فوڈ، غذا انسانی ضرورت ہے، انسانیت کی پکار ہے کھانا، خود فاقے کر کے کھلایا، خود جو کی روٹیاں کھا کے کھلایا، خود پیٹ پر پتھر باندھ کے کھلایا، اتنا کھلایا اتنا کھلایا اتنا کھلایا کہ قرآن بول اٹھا کہ وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو،
قرآن نے کہیں پہ ان کا مذہب واضح نہیں کیا کہ مسکین کس مذہب کا تھا، یتیم کون تھا، اسیر کون تھا، معلومہ انسانیت کو کھلا رہے تھے، قرآن میں آیت آ رہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، جو واقعات ہم فضائل میں بیان کرتے ہیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ اس کے اندر انسان دوستی چھپی ہوئی ہے، انسان کی عزت نفس۔ ہیومن بینگ کے اندر اللہ نے ایک چیز پیدا کی ہے جو جس کا نام عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ یہ کوئی مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ کسی ملک کا خاصہ نہیں ہے۔ آپ بالکل غریب و مفلس آدمی کو بھی اگر پھٹکار دیجئے تو اس کو تکلیف ہوتی۔ ہر انسان انسان ہے اور اس کے نفس کی ایک عزت، اس کی عزت پر ٹھوکر نہ ماریے، بھلے وہ آپ سے بدلہ نہ لے سکے، بھلے وہ آپ کو چیلنج نہ دے سکے، مگر انسانیت تڑپ جائے گی۔ اہل بیت کے گھرانے میں عزت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا کہ گھر میں آئی ہوئی کنیز اتنی محترم ہو جائے کہ ایک دن وہ خدمت کرے اور جناب سیدہ آرام کریں، اور ایک دن جناب سیدہ خدمت کریں اور وہ آرام کرے۔ یہ واقعہ مجلسوں میں تو پڑھا جاتا ہے مگر فضائل معصومہ میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو انسانیت سے جوڑ کے دیکھیے کہ دنیا میں جب غلام کو جانور سے بدتر سمجھتے تھے، انسانیت کی اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہوگی؟ غلام کے دماغ میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ وہ غلام ہے۔ آپ بہت بڑے سیٹ صحیح، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے کارخانے میں ہزاروں آدمی کام کرتے ہوں، آپ کسی آدمی سے کہہ دیجئے کہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، یہ وہ ہے آپ کا نوکر، مگر اس کے دل کو ٹھیس لگے گی۔ ہے تو ضرور آپ کا نوکر، لیکن چار عزت دار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس صوفوں پر، ہاں یہ ہمارا نوکر ہے، اسی کے منہ پر کہہ دیجیے، کیا بننا لے گا آپ؟ نوکری چھوڑ کے فاقے تھوڑی مرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسی جملے کو بدل کے کہہ دیا کہ یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، سب جانتے ہیں کہ اونر آپ ہیں، یہ بار بار اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کہا یہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو بات دیکھیے وہی ہے، کہنے کا انداز ہے۔ آپ غور فرمائیے اس بات کو، انسان کی عزت نفس، یہ سمجھائیے کہ اسلام نے کتنے باریک گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑنے ہی سے فرصت نہیں پاتے جو ان چیزوں پر غور کریں۔ یہاں تو آستینیں الٹی ہوئی ہیں، دشمنی حیدر کرار چین لینے دے تو بات سمجھ میں آئے۔